السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوائنٹ ہمارا سر کے اگلے حصے یا پیشانی پر مسا۔ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے بلواس سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے سر کے اگلے حصے، اپنی پیشانی، امامے یا پگڑی پر اور موزوں پر مسا کیا، یعنی کہ ان چیزوں پر مسا کر سکتے ہیں۔ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے کانوں کے اندر کے حصے کی شہادت کی انگلی سے اور باہر کے حصوں کا انگوٹھوں سے کیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شہادت کی انگلیوں سے ہی لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ باہر والا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ شہادت کی انگلیوں سے کان کے اندرونی حصے کا کرنا ہے اور باہر کے حصے کا انگوٹھے سے کرنا ہے۔ یہی سیم حدیث آگے بھی آئی، پوری حدیث آئی ہے، یہ پورے وضو کا طریقہ بتا کر انہوں نے کہا کہ اپنے سر کا کانوں کا مسح اور کانوں کے اندرونی جانب کا مسح شہادت کی انگلی سے اور برونی جانب کا انگوٹھے سے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن زید سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگائے ہوئے پانی کے علاوہ الگ سے پانی سر کا مسح کیا، یعنی کہ ہاتھوں کو الگ سے پانی لگانا ہے مسح کرنے سے پہلے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو امامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گوشے چشم، دونوں آنکھوں کے ناک سے ملنے والے حصے کا مسح کیا کرتے تھے، نیز آپ نے فرمایا کان سر کا حصہ ہے، یعنی کہ کان بھی سر کا حصہ ہے۔ اس اگلی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، یہ ایک لانگ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ آپ نے حالت وضو میں جو موزے پہنے تھے نا ان کے اوپر جو ہے اسی طرح مسح کر لیا اور یہ بولا کہ میں نے جو ہے اس کو پاک ہی تھے جب میں نے ان کو پہنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پہلے گزر چکا۔ اگلی حدیث الربیہ بنت معاذ بن عفر رضی اللہ عنہ کہتے سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا، اگلے حصے کا بھی اور پچھلے حصے کا بھی، اور اپنے دونوں کھمبیچوں کا اور کانوں کا بھی، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، جب سر کا مسح تک پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھی اور انہیں سر پر پھیرا حتیٰ کہ گدی تک لے گئے، یعنی کہ بیک سائڈ تک، پھر اپنے ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی کہ جہاں سے شروع کیا وہیں پہ واپس لے کر آئے۔ اس سے اگلی حدیث مقدام میں مطلب جو ہے وہ سیم حدیث ہے کہ سر کا مسح کیا اور کانوں کا بھی باہر اندر سے مسح کیا۔ اگلی حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کو وضو کر کے دکھلایا اور انہوں نے جب آپ سر کے مسح کو پہنچے تو آپ نے ایک چلو لیا اور بائیں ہاتھ پر ڈالا، اس چلو کے سر کے درمیان کیا حتیٰ کہ پانی کے قطرات گرے یا گرنے کے قریب تھے، پھر سر کے اگلے حصے تک آخر سے پھر اگلے حصے تک سر کا مسح کیا۔ اس اگلی حدیث حضرت رابعہ بنت معاذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیں، یعنی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو شہادت والی انگلیاں وہ کانوں کے اندر داخل کرنی ہیں۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن زید سے مروی، اس میں ایک بار سر کا مسح آیا ہے، ٹھیک ہے، اور دو بار بھی آیا کہ دو بار بھی کر سکتے ہیں، یہ آگے جا کے مزید آئے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے امامہ اور پگڑی پر مسح، یعنی کہ آپ نے کوئی امامہ باندھا ہوا ہے یا پگڑی رکھی ہوئی ہے سر پہ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بار وضو کیا تو اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ پگڑی پر بھی کیا۔ اس سے اگلی حدیث جناب ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے، وہ بلال رضی اللہ عنہ سے نبی کے وضو کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو تو میں آپ کے لیے پانی لے آتا اور آپ وضو کرتے اور اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے۔ اس سے اگلی حدیث مغیرہ بن شعبہ سے، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک بار وضو کیا تو اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، ساتھ ہی کہا کہ پگڑی پہ بھی۔ حضرت بلال سے سیم وہی روایت کے نبی موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے تھے۔ پھر اس سے اگلی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مقول کہ نبی نے وضو کیا اور آپ نے اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اس سے اگلی حدیث حضرت جعفر بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن حریث مخرومی سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ کو موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے دیکھا۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وضو کرتے وقت اس طرح سر کا مسح کیا کہ قریب تھا کہ پانی کے قطرے گرنے لگیں، یعنی کہ جو ان کے ہاتھ کو لگے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا میں نے اسی طرح رسول اللہ کو وضو کرتے دیکھا۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو وضو کرتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور پگڑی پر مسح کیا۔
اس سے اگلی حدیث سیدنا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، وہی سیم حدیث ہے۔ اگلی حدیث ابو مسلم کہتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بے وضو ہو گیا، اس نے موزے اتارنے چاہے لیکن سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیا کہ وہ موزے اور پیشانی پگڑی پر مسح کر لے۔ پھر انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے دیکھا، یعنی کہ قضاء حاجت کے بعد بھی آپ اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ سفر میں ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھی جائے، ٹھیک ہے، اور یا وہ موزے جو ہیں وہ آپ نے وضو کر کے پہنے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عبد الرحمن بن عوف سیدنا بلال سے، یہ وہی سیم حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی، پھر برتن منگوایا، چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔ اب یہ اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے فیمیلز کے لیے کہ دوپٹہ اٹھا کر سر کا مسح کریں۔ سیدنا عبیدہ بن عمر کلبی کے سے مروی وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر وضو کرتے، اسی بنا پر جب ربیہ وضو کرتی تو ہر عضو کو اچھی طرح دھو کر وضو کرتی، یہاں تک کہ دوپٹہ اٹھا کر سر کا مسح کرتی۔ اب اس میں اگر کوئی غیر محرم آپ کے پاس موجود ہے تو سر کے اوپر پڑا رہنے دیں، جس طرح اوپر پگڑی کا ذکر آیا ہے کہ پگڑی کے اوپر امامے کے اوپر مسح کر لیا جاتا ہے وضو کرتے وقت، تو فیمیلز بھی اسی طرح کر سکتی ہیں کہ وہ جو دوپٹہ یا جو بھی چیز ہے اگر اس کو پہلے آپ نے کر چکے ہو اچھی طرح، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ بعد میں لیا ہے دوپٹہ سر پہ، تو آپ دوپٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے سر کا مسح ایک بار بھی ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر زیادہ بار جو حدیثیں آئی ہیں وہ ایک بار کی آئی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی اونی جو ہیں افا، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے 3 بار عضو دھو کر وضو کیا اور سر کا مسح صرف ایک بار کیا۔ حضرت علی کی روایت میں بھی ایک بار ہے، حضرت سلمہ بن عقوف کی بھی، ٹھیک ہے۔ 2 بار والی میں جو ہے وہ رابعہ بنت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کا 2 مرتبہ مسح کیا، آپ نے پہلے اپنے سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا تھا، پھر دوسری بار اس کے اگلے حصے اور اپنے کانوں کے اندرونی برونی حصے کا بھی مسح کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی چیز حضرت رابعہ بنت معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 بار سر کا مسح کیا، یہ سیم اوپر والی حدیث جیسی ہی ہے، لیکن اس میں 2 بار ذکر بھی آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر چلائے، اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔